دوستوں، ماہ ربیع الاول میں رائج بدعات و رسومات میں سے ایک غیر شرعی عمل یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو سبیلے لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلوہ، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں اور اس کے خود ساختہ فضائل بیان کی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ سب کچھ شریعت کے مزاج سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ ہم بدعات کو بھی نیکی سمجھنے لگتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں یا گناہ کام کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتے ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جس کی وجوہات درج ذیل ہے۔ اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں اس لیے تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر خوشی ہونی چاہیے، تو واضح رہے کہ جب عید میلاد کا تصور ہی شریعت کے خلاف ہے تو اسی کی بنیاد پر انجام دے جانے والے تمام اعمال غیر شرعی ہوگی۔ اس لیے اس کی ممانعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن و سنت اور خیر القرون جیسے مبارک زمانوں سے یہ چیزیں ثابت نہیں جو آج عشق نبوی اور دین کے نام پر اپنائی جاتی ہے۔ اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود صدقہ دینا ہے تو واضح رہے کہ صدقہ تو سال بھر میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے اور صدقہ میں کوئی بھی جائز چیز دے جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مہینہ یا دن خاص کرنا یا صدقہ میں کوئی چیز خاص کرنا شریعت کے خلاف اور بدعت ہے۔ یہ شریعت کا ایک اہم اصول ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب ہے تو واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی دن یا مہینہ خاص ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنا ضروری ہے، بلکہ ایصال ثواب تو کسی بھی نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے لیے بھی مہینہ یا دن خاص کرنا یا ایصال ثواب میں کوئی چیز خاص کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ ماہ ربیع الاول کے بدعات پر مشتمل کھانے پینے کا شرعی حکم۔ ماہ ربیع الاول میں عموماً بہت سے گھروں میں عید میلاد کے بدعات پر مشتمل کھانے پینے کی چیزیں آتی رہتی ہے یا گلی کوچوں اور راستوں میں ان چیزوں سے واسطہ پڑنا رہتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے ان چیزوں کے کھانے پینے کا تفصیلی حکم سمجھنا چاہیے۔ شریعت ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سنت و شریعت کی پیروی کرتی ہوئی بدعات سے خود بھی اجتناب کرے اور دوسروں کو بھی بدعات ترک کرنے کی ترغیب دے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے بدعات کی ترویج، اشاعت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے بھی مکمل اجتناب کرے، کیونکہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے بدعات پر مشتمل مجالس یا کاموں کے لیے چندہ دینا، کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعوت یا مہم چلانا، ان میں شرکت کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا جس سے بدعات کو تقویت ملے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ شریعت کا مزاج بدعات کے حوصلہ شکنی کا ہے۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کے بدعات پر مشتمل مجالس اور کھانے پینے کے مقامات میں شریک ہونا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان بدعات پر مشتمل یہ کھانا پینا کسی کے ہاں بیچ دے تو ایسی صورت میں مسئلہ واضح رہے کہ اگر حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو تو محض بدعت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا اپنی ذات میں حرام نہیں ہو جاتا۔ البتہ کوشش یہی کی جائے کہ اسے اصول ہی نہ کیا جائے اور ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کیا جائے، یا اگر اصول ہی کرنا پڑے تب بھی ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نہیں اور نہیں ہم اس کے قائل ہیں۔ اصول کرنے کی صورت میں اس کھانے پینے سے اجتناب کرتی ہوئی کسی غریب کے ہاں بیچ دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ بدعات کی نفرت دل میں برقرار رہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جب لینے والے نہ رہیں گے تو دینے والے خود بخود یہ بدعات ترک کر دیں گے۔ البتہ اگر خود ہی کھا لیا جائے تو حرام نہیں، بشرط یہ کہ حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو۔ البتہ اجتناب کرنا ہی میں احتیاط ہے، خصوصاً وہ شخص تو خصوصی اجتناب کرے جو کہ مقتدا ہو اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہوں،
تاکہ بدعات کا خاتمہ ہو سکے۔ البتہ اگر کسی نے حرام مال سے یہ کھانا پینا تیار کیا ہے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر کے تیار کیا ہے تو اس کا حرام ہونا واضح ہے، اور جہاں ماحول اور افراد کی اعتقادی حالت کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی ہو اور اس پہلو کا امکان ہو تو وہاں بھی وصول نہ کرنے ہی میں احتیاط ہے۔ جو شخص صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور اس کے ہاں سے عام ایام میں بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر آتی رہتی ہے اور وہ ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو بھی ایسے کوئی چیز بھیجے اور یہ کہے کہ میں نے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں بھیجی ہے تو اس کا کھانا بالکل درست ہے۔ البتہ بھیجنے والا کوشش یہ کرے کہ بدعات کے خاتمے کے لیے خصوصاً 12 تاریخ کو یہ اہتمام نہ کرے تو اچھا۔ شکران یا ربی شکر